میازم لیکچر 24 کے آخر میں ہم آنےمین کی وہ کوٹیشن جو ہے وہ اس کا حوالہ دے رہے تھے کہ دی ویجز آف سن از ڈیتھ. جی ایچ ایلن نے کہا میازم سے پیچھا چھڑانے کا کوئی اور راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ قوانین قدرت کو سمجھا جائے، اور جب تک ہم ان قوانین کو قبول نہیں کریں گے اور ان پر عمل پیرا نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ لا قانونیت جنم لے گی اور پھر مکتب طب میں انارکی پھیل جائے گی، ایسی انارکی جو کسی قانون کو نہیں جانتی. دراصل یہ ہمارے علم کی کمی ہے کہ میعاد جو ہمارے جسم پر ایک پراسرار پیتھالوجی کو جنم دے رہے ہوتے ہیں ہم اکثر اوقات دیکھ نہیں پاتے، محسوس نہیں کر پاتے، اور ہمیں ایک سے دوسری بیماری میں مبتلا کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں ان کا سراغ اکثر اوقات نظر نہیں آتا، یا علم کی کمی کی وجہ سے ہماری نظروں سے اوجھل رہ جاتا ہے. یہاں ہم ایک بچے کا ذکر کرتے ہیں جو مرگی کے مرض میں مبتلا تھا اور بظاہر اس کا کوئی سبب نہیں مل رہا تھا، لیکن اگر آپ اس کیس پر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے سورا یا ٹیوبرکلونیم میازم تھا. اسی طرح ایک اور لڑکی جس کی عمر 20 سال تھی، اسے ہسٹیریا کے دورے پڑتے، بظاہر وہ بالکل صحت مند نظر آتی تھی، لیکن ہر حیض کے دوران اسے یہ دورے پڑتے اور حیض بھی شدید پردرد ہوتا، ناقابل بیان تکلیف ہوتی، ساتھ اس کو پیچش بھی لگ جاتے. ایسی مریضہ کی کیس ہسٹری کیا ہو سکتی ہے؟ ٹیوبرکلوزس. جی معلوم ہوا کہ اس کا ایک چچا اور چچی ٹی بی کے سبب وفات پا چکے تھے، اور یہی میعاد ہے جو ہمیں اس طرح کی بیماری میں مبتلا کر سکتا ہے. اور جب ہم مریضہ کی علامات پر غور کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے ہلکے براؤن رنگ کے خشک بال، بغیر کسی چمک کے کھردرے، دانت ٹیڑھے میڑھے، چہرہ زردی رنگ کا، ذرا سا جوش آنے پر چمکنے لگتا، آنکھوں کی پلکیں بے ترتیب اور مڑی ہوئی، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے بلکہ ان پر پسینہ آیا ہوا ہوتا ہے، ناخن پتلے آسانی سے ٹوٹ جاتے ہیں. یہ سب ٹیوبر میازم کی نشانی ہے. دیکھیں ایک اور طرح کی سپریشن بھی ہوتی ہے جس طرف ہمارا عام طور پر دھیان نہیں جاتا، اور وہ ہے ہومیوپیتھک دواؤں سے سپریشن. جی معالج بعض اوقات ذرا سی شکایت کے لیے مریض کو دوا دے دیتا ہے، یا اس کی کسی ایک علامت پر فوکس کر لیتا ہے اور اسے دور کرتا ہے، یا اسے جز وقتی افاقہ پہنچاتا رہتا ہے. لہذا اس طرح سے بھی مرض سپریس ہو جاتا ہے، اور ایسی حالت پر عام طور پر جو دیکھا گیا ہے کہ ایک ہی علامت پر دعا دی جاتی ہے. ہوتا یوں ہے کہ جب ہم کسی کرونک مرض میں اینٹی میازمیٹک دوا دیتے ہیں، اور اگر اس دوران کوئی دوسری تکلیف دہ علامت سامنے آ جاتی ہے تو کوشش کرنی چاہیے کہ ایسی علامت میں دخل اندازی نہ کی جائے، انتظار کیا جانا چاہیے، کیونکہ قوت یاد کے رد عمل کے نتیجے میں ایسی علامات پیدا ہونے کا امکان ہے. لہذا دعا کو کام کرنے کا پورا موقع دیا جانا چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ بعض اوقات بہت شدید درد بھری علامات بھی سامنے آتی ہیں جو مریض کے لیے ناقابل برداشت ہوتی ہیں، انہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. تو ایسی صورت میں ہم پہلے سے دی گئی اینٹی میازمیٹک دوا کے کام میں دخل اندازی کر سکتے ہیں.
اور ایسی انٹر کرنٹ دعا دی جا سکتی ہے جو انسانوی علامات پر جو اینٹی میازمیٹک دعا دینے کے نتیجے میں آئی ہیں ان سے نمٹا جا سکے۔ اور اس کے بعد اگر پہلے والی علامات سامنے آئیں جن پر پہلے اینٹی میازمیٹک دعا دی گئی تھی تو اسی دعا کو پھر دہرا دینا چاہیے۔ دراصل شفا کا راستہ بالکل بیماری کے راستہ کے الٹ راستہ ہے۔ جس راستے سے بیماری چل کر آئی تھی اسی راستے سے اس نے واپس ہونا ہوتا ہے، یہی قانون ہے۔ لہذا شفا یابی اور مرض میں کامیابی کا راز صرف بالمثل دعا دینا ہی نہیں بلکہ اس بات کا مشاہدہ کرنا ہے کہ شفا یابی کا جو مرحلہ ہے وہ بھی قاعدے قانون کے ساتھ طے ہو رہا ہے کہ نہیں۔ اگر ہم دعا دینے کے بعد ہر اس علامت کے ساتھ سینگ اڑاتے رہیں جو شفا یابی کے عمل کے نتیجے میں سامنے آتی ہے تو ہم سارا کیس خراب کر بیٹھے۔ تاہم اگر پہلی دعا کا اثر مکمل طور پر ختم ہو جائے اور یکسر نئی علامات سامنے آئیں تو اس کے مطابق پھر نئی دعا کا انتخاب کیا جا سکتا ہے۔ ہومیوپیتھی میں یہ علمی سطح کا نہایت عام نقطہ ہے کہ بالمثل دعا دے کر قوت حیات کے رد عمل کا بغور مشاہدہ کیا جائے آیا شفا کا راستہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ اور جب پہلی دعا کا کام مکمل طور پر ختم ہو جائے تو حسب حالت نئی دعا کا یا پہلی دعا کی اگلی پوٹینسی کا انتخاب کیا جائے، نئی پوٹینسی کا انتخاب کیا جائے۔ تو یہاں پر ہم اپنا لیکچر ختم کرتے ہیں۔ اگلے لیکچر میں پھر آپ کے پاس حاضر ہوں گے، اور ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک کرنے کا بھی شکریہ۔ تھینک یو سو مچ۔